حامد خان صاحب، نون لیگ دعوت دے رہی ہے کہ جی ہمیں بات کرنی چاہیے، بات کیجئے، پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی رہی ہے، مگر ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کا انکار ہے۔ کمیٹی بھی بنائی 3 رکنی، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے، سیدھا ان سے نہیں بات کریں گے، کٹ پتلیاں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے خیال میں واحد حل یہی ہے یا سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے اب تحریک انصاف کو؟ دیکھیے بہرحال ان کے ساتھ تو اس لیے بھی بات نہیں کرنی کیونکہ یہ تاثر یہ ہے کہ ہماری جو سیٹیں ہیں یہ ان پارٹیوں نے ہم سے چرائی ہیں، تو اس لیے ان سے بات کیا کرنی ہے۔ اور دوسری بات جو کٹ پتلی والی بات ہے وہ بھی درست ہے، تو یہ وجہ ہے، بالکل صحیح وجہ ہے۔ مگر مسئلہ ہے کہ جب ماضی میں خود عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی وہ اس وقت بھی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے ہیں میں چوروں سے بات نہیں کروں گا، دہشت گردوں سے بھی کر لوں گا، تو یہ اس رویے کا تسلسل ہے یا ابھی رویہ بدلا ہے؟ نہیں، یہ تو خاص طور پہ یہ الیکشن جو ہوا ہے 8 فروری کا، اس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں جو کل تجربہ ہوا ہے، جس طرح ہماری سیٹیں چوری ہوئی ہیں رات میں، اس کے بعد یہ ایک سٹینس ہے جو کہ پی ٹی آئی نے لیا۔ اور آپ کو امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی مثبت جواب آئے گا اور وہ ایسا جواب ہوگا جو تحریک انصاف کے لیے اچھا ہوگا؟ دیکھیے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن پہلے اگر ان کی طرف سے کوئی موو ہوتی تو دیکھی جائے گی۔ مگر جب ان کی طرف سے موو نہیں ہو رہی ہے تو کمیٹی عمران خان صاحب نے کس توقع کے تحت بنائی ہے بات کرنے کے لیے؟ وہ اس لیے کہ اگر اس طرف سے کوئی کسی قسم کی ہوگی بات کہ آفر، تو پھر دیکھا جائے گا۔ مگر اس وقت جو صورتحال ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی پازیٹیو جواب آئے گا؟ خان صاحب نے ذاتی طور پر آرمی چیف کے حوالے سے بھی بیانات دیے ہیں، مگر پھر پارٹی کے رہنما ذاتی طور پر آرمی چیف سے ہی مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ سر وہ ماحول آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہاں سے کوئی مثبت جواب آئے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا جی فی الحال۔ مگر پھر کون سا ایسا سینیریو ہوتا ہے؟ آپ ظاہر ہے ایک سینئر وکیل کے طور پر بھی آپ نے دیکھا ہے، بکلا تحریک کا آپ حصہ رہے، مشرف کے خلاف حصہ رہے، وہ کون سا وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوتی ہے بات کرنے کے لیے؟ دیکھیے جب بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے پھر ہی یہ بات ہو سکتی ہے، جس طرح سے بکلا تحریک میں تھا، لیکن بنیادی طور پہ ہم ویسے اس کے حق میں نہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پولیٹیکل رول ادا کرنا چاہیے، بلکہ ہمارا اصولی موقف تو یہی رہا ہے کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاسی معاملات میں۔ اگر ان سے مذاکرات کریں گے تو پھر سیاسی معاملات میں ہی مذاکرات ہوں گے، سیاسی معاملات میں ہی رول ہوگا؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا، یہ مذاکرات تو نہیں کیے جاتے ان سے اور نہ ہی ہونے چاہیے، اور یہ اس سے ایک غلط ٹرینڈ آگے جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جن مراحل سے پی ٹی آئی گزری ہے بالخصوص 9 مئی کے بعد، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی ایسا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جب فائدہ نہیں ہوگا تو پھر بہتر نہیں ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں آفر کر رہی ہیں تو کم از کم کچھ رولز آف دا گیم بنانے کے لیے آگے بڑھا جائے، سب مل کر بات کر لیں گے جی ان رولز آف دا گیم کے ساتھ ہم آگے چلیں گے؟ دیکھیے رولز آف دا گیم ان کے ساتھ بنائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ فیئرلی چل رہا ہو، آپ کے ساتھ مثبت یہ ان کا اقتدار جو ہے، خاص طور پہ پنجاب حکومت اور جو مرکزی حکومت ہے، یہ تو ہماری سیٹوں کی چوری کے بعد ہی ہوا ہے، ورنہ تو ان کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ یہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں بری طرح سے، سارے پنجاب میں ہارے ہوئے ہیں۔ یہ جس طرح سے حکومت بنائی گئی ہے 8 فروری کے بعد، اس کے بعد ان سے کیا بات کی جا سکتی؟ جنہوں نے یہ جمہوریت کا قتل عام کیا ہے اور وہاں پر حکومت بنائی ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں، خود شہباز شریف صاحب اور میڈم مریم اپنے الیکشن ہاری ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ حکومت بنا رہی ہیں اور حکومت بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے ان کی حکومت بنانے کی۔ ہاں حکومت چھوڑے اور پھر آ کے بات کرے تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے، ناجائز حکومت بنانے کے بعد اور حکومت میں رہنے کے بعد وہ کس منہ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا پھر ایسے سینیریو میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ جب دباؤ پڑتا ہے تو پھر بات ہوتی ہے، جیسے کہ وکلا تحریک میں بھی معاملات ہوئے، دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ اب ایک دباؤ کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جی
الیکشن میں پرفارمنس ہو وہ آپ کی جماعت کی تھی, آپ لوگوں نے ووٹ لیے بہت زیادہ, آپ کا تو اعتراض ہے کہ جی جو الیکشن ہے وہ کسی اور کو دیا گیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جعلی ہیں. اب اگر اس سے نہیں فرق پڑا اور اسٹیبلشمنٹ نہیں بات کرنے پر مجبور ہوئی تو آپ کو لگ رہا ہے آپ اسٹریٹ پاور بھی وہ نہیں دکھا پا رہے ہیں کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ پڑے, آپ کو الائنسز ایسے بنانے پڑے, شاید مولانا فضل الرحمان کی ضرورت پڑے یہ دباؤ بڑھانے کے لیے؟ دیکھیے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو سیاست میں بالکل جائز ہے, آپ کسی سے بھی جو ہے الائنس کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنا جمہوری حقوق کے لیے اسٹرگل کریں. اسی لیے ہم نے ان جماعتوں کے ساتھ اپنی بات چیت جاری ہے, بلکہ ایک الائنس بنا دیا ہے جو جماعتیں اس ریگنگ میں شامل نہیں ہیں. اسی طرح سے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بھی ہمارے والا اسٹینس لیا ہے کہ ہمارے الیکشن میں سیٹیں چوری کی گئی ہیں, تو ہم ان سے بالکل بات کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جمہوریت ہے جس میں کسی بھی سیاسی جماعت سے اگر اس سیاسی جماعت جو ہے وہ آئندہ فیئرلی چلنے کے لیے تیار ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان سے بات کرنے کے لیے. صاحب اگر ساتھ میں آج یہ بھی پارٹی کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ 184(3) کے تحت آپ کی پٹیشن فکس کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انکوائری کا الیکشن میں مطالبہ کیا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ ہو, اس کی کوئی آگے آپ کو بات بڑھتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے بلکہ دو ہماری پٹیشنیں ہیں جو کہ بڑے دنوں سے اور بڑے عرصے سے پڑی ہے. ایک تو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے 25 مئی کو وہ پٹیشن داخل کی ہوئی ہے آرٹیکل 184(3) کی, جس میں ہمارا یہ پریئر ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا کے ایک جوڈیشل انکوائری کریں 9 مئی کے واقعات میں, تاکہ ان کی کیا حقیقت ہے, کون اس میں ملوث ہے, تاکہ اس کے مطابق سے اگر کوئی بھی شخص چاہے وہ ہماری پارٹی کا ہے یا کوئی بھی ہے اگر واقعی ہی ملوث ہے تو پھر اس کو قرار واقع سزا دی جائے. لیکن بغیر کوئی انکوائری کے یہ سارا جو ہے بوجھ ڈال دینا پی ٹی آئی پہ کہ یہ سارے واقعات انہوں نے کیے ہیں, یہ ناجائز ہے. اس لیے ایک تو ہماری وہ پٹیشن ہے. دوسری پٹیشن وہ بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے, اب یہ مارچ کے شروع میں ہم نے فائل کی تھی, جس میں ہم نے 8 مئی کے واقعات کے بارے میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور سارے الیکشن کے میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں انکوائری بھی ہونی چاہیے اور آڈٹ بھی ہونا چاہیے, خاص طور سے فارم 45 کو سامنے 47 کو سامنے رکھتے ہوئے. وہ پٹیشن بھی پینڈنگ ہے, وہ بھی سپریم کورٹ نے ابھی تک نہیں لگائی. بہرحال ہم توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ دونوں پٹیشن لگائے گی تاکہ دونوں معاملات میں وضاحت ہو سکے کہ حقیقت میں کیا ہوا ہے, اور وہ ایک جوڈیشل انکوائری کی بنیاد پر ہونی چاہیے جس میں سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ہو جوڈیشل کمیشن. ساتھ میں آپ کے پارٹی کے ترجمان رؤوف حسن صاحب کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی شکایات پر سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ سماعت سن رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس خود کو علیحدہ کریں اس بینچ سے. آپ یہ اس مطالبے کو انڈورس کرتے ہیں اپنی جماعت کی طرف سے؟ دیکھیے وہ بہرحال ایک سٹینس ہے, میرے نزدیک تو ہمارا سٹینس واضح ہے. جو بار ایسوسیشن کی طرف سے پٹیشن میں وکیل ہوں, ہمارا یہی سٹینس ہے, اور اس دن سپریم کورٹ میں بھی یہی کہا ہے کہ فل کورٹ بنائی جائے اور فل کورٹ جو ہے وہ یہ پٹیشن سنے. اور ہمارا تاثر بھی یہ تھا کہ شاید یہ پٹیشن فل کورٹ اب سنے گی, کیونکہ پہلی جب ہیئرنگ تھی 4 تاریخ کو 3 تاریخ کو, تو اس میں یہی بات ہوئی تھی کہ اس دن اویلیبل 7 ججز تھے. تو میں نے یہ بات سپریم چیف جسٹس کے سامنے رکھی تھی یہ جب پرسوں ہیئرنگ ہوئی تھی کہ اس میں فل کورٹ اس کیس کو سنے. اور بہرحال ہمارا ابھی بھی یہی کوشش ہوگی جب یہ کیس 7 تاریخ کو لگے گا, اور یہی مطالبہ ہوگا کہ فل کورٹ کو کیس سننا چاہیے. مگر چیف جسٹس نے ظاہر جواب بھی دیا تھا اس حوالے سے, جیسے یحییٰ آفریدی کا تو خود علیحدہ کر چکے, پھر انہوں نے اویلیبلٹی کا بتایا کہ کون کون اویلیبل تھے, کس طریقے سے یہ بینچ بنایا گیا. تو آپ مطمئن نہیں ہیں ایکسپلینیشن سے؟ اس میں وضاحت میں نے بھی کی تھی. میں نے بتایا گیا تھا کہ ہم جب فل کورٹ کہتے ہیں تو فل کورٹ کا مطلب ہوتا آل اویلیبل ججز. جس طرح مثال بھی میں نے وہاں دی تھی کہ سرحار محمد چوہدری صاحب والے کیس میں 13 ججز کا فل کورٹ بنی تھی, کیونکہ باقی ججز نے اپنے آپ کو جو ہے ریکوز کیا تھا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے 10 کا بنے 12 کا بنے, لیکن فل کورٹ ہونی چاہیے, مائنس 2 ججز جنہوں نے اپنے آپ کو ریکوز کر لیا, الگ کر دیا. یعنی اگلا جو سماعت تو 7 مئی کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بہتر ہے کہ فل کورٹ بنا کے کی جائے؟ میں یہی سمجھتا ہوں, اور یہی ہمارا مطالبہ بھی ہے, اور یہی ہم نے اپنی پٹیشن میں بھی یہی کچھ کہا ہے
کہ یہ معاملہ اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو جو بھی فیصلہ ہو اور جو بھی آخری شکل اس سلسلے میں سامنے آئے وہ اس پر پورے سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی چھاپ لگنی چاہیے تاکہ آئندہ سے اس قسم کے کوئی حالات پیدا نہ ہوں۔ صاحب، اور جس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، ظاہر نیشنل میڈیا پر اس کو نشر کیا جا رہا ہے، ہائی کورٹ سے جو ریکمنڈیشنز مانگی گئی، سب نے آگے کے لائے عمل کی بھی بات کی ہے کہ لائے عمل ایسے ہو کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے لے کر ہائی کورٹس تک کس طریقے سے ان کی جو آزادی ہے اور ان کے اندر جو انٹرفیرنس ہے اس کو ختم کیا جائے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کم از کم کچھ مثبت کی توقع کی جا سکتی ہے کہ آئندہ ہماری عدلیہ کی آزادی کے لیے، ججز پر دباؤ نہ پڑنے کے لیے، ایجنسیز کی مداخلت ختم کرنے کے لیے یہ آگے بڑھ رہا ہے معاملہ؟ یہ اچھا خوشائند بات ہے، اور خاص طور پہ جو 5 ہائی کورٹس کی جواب آیا ہے ان سب میں بڑی اچھی تجاویز جو ہیں ہائی کورٹس نے دی ہیں اور ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم بار کی طرف سے بھی تجاویز 6 تاریخ تک ہم جمع کرا رہے ہیں، اس میں بہت سی اور بھی مثبت تجاویز جو ہیں وہ بار کی طرف سے ہم سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ اب جب معاملہ سامنے آ گیا ہے اور سب کے سامنے نشر ہو رہا ہے تو اس میں آئندہ کے لیے ہر قسم کی انتظامیہ پر پابندی ہونی چاہیے، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ عدالتی معاملات میں مداخلت نہ کر سکے، اور جو کریں ان کو کارروائی کی سزا ہونی چاہیے۔